السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں رات کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ نے ہمیں دن بھی عطا فرمایا، رات بھی عطا فرمائی، زمین بھی عطا فرمایا، آسمان بھی عطا فرمایا۔ ہماری زندگی کو پیش آنے والے ہر مسائل کے حل کے لیے قرآن بھی عطا فرمایا، اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر یہ تو ضرور پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام نازل ہوا، اور ان کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ انعام یافتہ بندے اپنا دن کیسے گزارتے تھے اور اپنی رات کیسے گزارتے تھے۔ آپ شاید یہ نہ جانتے ہوں کہ دن کے مقابلے میں رات کا مقام بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ دن کے حوالے سے یوم جمعہ کو بس ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ اس وقت پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس ساعت کا تعین بھی نہیں کیا گیا کہ وہ وقت اور وہ ساعت کون سی ہے۔ لیکن جب رات کی بات آتی ہے تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رات کے آخری پہر اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرما کر ہر رات یہ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی عطا کر دوں۔ اس طریقے سے میرا مولا صبح صادق تک اپنے بندوں کو رات کے آخری پہر سے صدا لگاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں جب اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ رب العزت اپنے متقین بندوں کے اوصاف کو اجاگر کر رہا ہے، اور ان کو جو رب قدیر جل جلالہ کی جانب سے انعام مل رہا ہے اس انعام کا ذکر فرماتے ہوئے رب فرماتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقین باغ اور چشمے میں، باغوں میں اور چشموں میں، اور کیا کرتے ہیں آخذین ما آتاہم ربہم، اپنے رب کی طرف سے ان کو جو عطائیں ہو رہی ہیں وہ اسے حاصل کرتے ہیں۔ پہلے ان کی کیفیت بیان کی گئی، ان پر ہونے والے انعام کا ذکر کیا گیا، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انعام اللہ نے انہیں کیوں عطا فرمایا۔ تو قرآن کہتا انہو کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک یہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، نیکیاں کرتے تھے، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر وہ اپنی زندگی کے لمحات گزارتے تھے، اور پھر ان کی رات کیسے گزرتی تھی تو قرآن کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل یہجعون، کہ وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے، بہت کم سویا کرتے تھے۔
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحر کے وقت اپنے رب سے مغفرت کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کرام علیہم الرضوان، اللہ رب العزت کے مقرب بندے اپنی راتوں کو عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں گزارتے تھے، اپنی رات کے لمحات کی قدر کرتے تھے۔ کیفیت یہ ہوتی کہ رات جب آ جاتی، جب سورج غروب ہو جاتا تو انہیں خوشی محسوس ہوتی، ان کے قلب پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی کہ اب ہماری عبادتوں کو صرف خدا دیکھے گا یا اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے۔ ہماری زندگی کے ان اعمال کو ہمیں دنیا کو نہیں دکھانا۔ رات کی تاریکی کے اندر وہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتے، وہ کم سویا کرتے۔ کیوں کم سویا کرتے؟ تاکہ سجدے کریں، عبادت و ریاضت کریں، اپنے معبود برحق کی بارگاہ کے اندر زمین نیاز جھکائیں۔ قرآن ان کی کیفیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیا کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری ناکامی اور پستی کی وجہ، ہماری بربادی اور ذلت کی وجہ، ہم نے رات اپنے دامن پر گناہوں کے داغ بڑھانے کے لیے اپنی راتوں کو عبادت کی بجائے گناہوں میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ دنیا میں جتنے بھی برائی کے اڈے کھلتے ہیں وہ رات ہی کے وقت کھلتے ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ بندے جو رات کو اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے آلودہ کرنے کی بجائے رات کی تاریکی میں اپنے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹاتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ حاصل کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو ابھارتے تھے رات کو عبادت کے لیے، صحابہ کو تیار کرتے، ان کے ضمیر کو جگایا کرتے، ان کو عبادت کی طرف راغب کرتے، ان کو درود و سلام کی طرف راغب کرتے، ان کو تلاوت قرآن مقدس کے لیے راغب کرتے، اور یہ سارے کام کے لیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کا انتخاب فرمایا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عابد و زاہد تھے، بہت بڑے پرہیزگار تھے، لیکن رات کو آرام کی عادت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عمر بہت اچھا آدمی ہے، لیکن کاش کہ وہ تھوڑی دیر رات کو عبادت کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے کانوں تک یہ آواز پہنچی اللہ اکبر کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے کہ میں راتوں کو اٹھ کے سجدے کروں، راتوں کو اٹھ کے عبادت کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کی خواہش کا اتنا احترام کیا کہ زندگی کی آخری سانس تک ہر رات کو اٹھتے تھے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں زمین نیاز اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمان اپنی راتوں کا احتساب کرے، آج مسلمان اپنی رات کس طرح سے گزرتی ہے اس کا جائزہ لے۔ کیا کرتا ہے آج کا مسلمان رات کے وقت؟ کن کاموں کے اندر اپنے رات کے لمحات کو وہ گزارتا ہے؟ سیریل دیکھنے میں، چیٹنگ کرنے میں، گندی فلمیں دیکھنے میں، گپ شپ کرنے میں، چوراہے پر بیٹھ کر اس کی باتوں کو اپنی زبان سے دہرانے کے اندر، اور ان کاموں کے اندر آج کا مسلمان اپنی راتوں کو خرچ کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں سنو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند تھی کہ عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد کوئی شخص اپنی رات کے لمحات کو ضائع کرے، لغویات میں خرچ کرے۔ اللہ کے رسول اسے پسند نہیں فرماتے، بلکہ فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
کہ رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھ لیا کرو، چاہے بکری کے دودھ دوہنے کے وقت تک، یعنی جتنا وقت بکری کو دودھ دوہنے میں لگتا ہے اتنی دیر کے لیے بھی تم راتوں کو اٹھ کر کے سجدہ کر لیا۔ اور اگر کوئی بندہ رات کو اٹھ کر کے معبود برحق کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، تو فرمایا گیا جس طریقے سے زمین پر بیٹھا ہوا انسان آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھ کر کے محسوس کر لیتا ہے، اس کی روشنی دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو تارا آسمان پر چمک رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے جب کوئی شخص اپنے گھر میں تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کا گھر اتنا منور ہوتا ہے کہ فرشتے آسمان سے نور کی بنیاد پر اس کے گھر کو پہچان لیا۔ آج میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ادھر مغرب کی نماز ختم ہوئی، ادھر رات کے 8-9 بجے خواتین ہوں وہ سیریل دیکھنے میں مصروف، مرد حضرات ہوں وہ ساتھ بیٹھ کر دیکھنے میں مصروف، یا چوراہے پر بیٹھ کر گپ شپ میں مصروف، نوجوان کالج کے طلبہ ہیں چیٹنگ میں مصروف۔ کیا کر رہے ہو تم؟ رات ان کاموں کے لیے نہیں ہے، کس کام کے لیے ہے رات؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم کہیں سفر کا ارادہ کرتے ہو تو توشہ اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہو؟ عرض کرتے فدا کبھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یقیناً میں اپنے ساتھ لے کر نکلتا ہوں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، قیامت کے سفر کے لیے کون سا توشہ تم نے تیار کر رکھا؟ اتنا سننا تھا، کیا کرتے ہیں فدا کبھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، آپ فرمائیں وہاں کا توشہ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، وہاں کا توشہ کیا ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روز روزہ رکھو اور رات کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر تم 2 رکعت نماز ادا کر لو، یہ قبر کی وحشت اور قیامت کی پریشانیوں کو دور کر۔ پتہ یہ چلا کہ رات کو اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھ لینے سے جب قبر کی وحشتیں دور ہو سکتی ہیں اور قیامت کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، تو یقیناً دنیا کی بھی ہماری پریشانیاں اس کی وجہ سے دور ہو سکتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار جل جلالہ نے سفر معراج سے مشرف فرمایا، دین کا انتخاب نہیں فرمایا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، رات ہی کے وقت سفر کرایا، رات کے مختصر سے حصے میں سفر کرایا اور پوری دنیا کے انسانوں کو مزاج دے دیا، اگر مجھے پانا چاہتے ہو، میری ملاقات کے متمنی ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، میرے قرب کی دولت سے مشرف ہونا چاہتے ہو، تو آؤ میرے محبوب کے سفر معراج سے سبق حاصل کرو۔ میں نے محبوب کو رات کے وقت بلایا، اگر تم بھی اپنے بستر کو چھوڑ کر میرے محبوب کی سنت پر عمل کرو گے تو محبوب کو میں نے دیدار سے مشرف کر دیا، اور تم اگر سجدہ کرو گے تو میں تمہیں اپنے خود کی دولت سے مالا میرے پیارے آقا صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العزت نے رات کو بڑی اہمیت فرمائی ہے، رات کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ پر نہیں، کئی مقامات پر میرے کریم نے راتوں کی قسم یاد فرمائی۔ کہیں فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی؟ ذی الحجہ کی 10 راتیں، اس کی قسم میرا مولا یاد فرما کر ان راتوں کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے، ان راتوں کی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہیں فرمایا واللیل اذا یغشا، آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن دن کے وقت نازل نہیں ہوتا۔ اللہ نے نزول قرآن کے لیے بھی جس ساعت کا انتخاب فرمایا، اس کے لیے بھی فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ سبحان اللہ، اور پھر اس ایک رات کی اہمیت بتائی، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہاں سے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نزدیک رات کی اہمیت کتنی ہے، اللہ کے نزدیک رات کا مقام کتنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رات کے وقت ابھی اجتماع چل رہا ہے، اسٹارٹ ظہر سے ہوا ہے، اختتام رات کے وقت ہوگا، ابھی رات لگ چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے اندر ہمیں اگر اپنی راتوں کو گزارنا ہے تو کس طریقے سے گزارے؟ فرمایا گیا رات کو دین کی ایک بات سیکھ کر کے سونا وہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، راتوں کی اہمیت کو سمجھو، رات کے مقام کو سمجھو، رات کے مرتبے کو سمجھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کیسے گزارا کرتے تھے، راتوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنے لمحات بتایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ بھی چوراہے پر بیٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، راتوں کو میٹنگ کی عادت ہوتی ہے، راتوں کو گفتگو کی عادت ہوتی ہے، رات کو ٹائم پاس کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، آج سے ایک فارمولا بنا لو، آج سے ایک دستور بنا لو، جب اس دستور پر تم عمل کرو گے انشاءاللہ العظیم مولا کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھا کرتے، دونوں گفتگو میں مصروف رہتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ رات کو بیٹھ کر کے کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں، فداک بأبی انت وأمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو آپ دونوں کی گفتگو میں میں بھی شریک ہو جاؤں، میں بھی کچھ فائدہ حاصل کروں، میں بھی کچھ برکتیں لوٹوں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، وہ صحابی بیٹھے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر میں گفتگو رہے۔ اللہ اکبر، گفتگو ختم ہوئی، آقا کائنات اٹھے، صدیق اکبر بھی اٹھے، وہ صحابی بھی اٹھے اور پھر تینوں چل پڑے۔ دونوں صحابی یعنی صدیق اکبر اور وہ صحابی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مصروف تھے اور بہت اچھے انداز سے تلاوت قرآن حالت نماز میں کر رہے تھے۔ سرکار تھوڑی دیر کھڑے
रहे, उनसे तिलावत सुनी, आगे बढ़े और अपने सहाबा से फरमाया, सिद्दीक अकबर और उस सहाबी से फरमाया, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के लिए बड़े अच्छे कलिमात और उनके लिए बशारत के कलिमात अपनी ज़बान से सरकार ने निकाले और फिर तशरीफ ले गए। अल्लाहु अकबर। आप जानते हैं रात बीत गई, सुबह जब हुई तो वो सहाबी सोचते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जब मस्जिद में नमाज के लिए आएंगे तो मैं सबसे पहले अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बशारती कलिमात हैं वो मैं उनको सुनाऊंगा। वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद मस्जिद में आए, वो सहाबी भी पहुंचे, लेकिन जैसे ही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से वो सहाबी कुछ कहना चाहते थे कि वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया, मुझे मालूम है तुम जो कुछ कहना चाहते हो, तुमसे पहले ये खुशखबरी सिद्दीक अकबर ने मुझे सुना दी है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने उस सहाबी से पूछा कि कल रात तुम भी सरकार के साथ थे, मैं ये जानना चाहता हूँ आकाए कायनात और सिद्दीक अकबर दोनों रोजाना रात को बैठकर मस्जिद नबवी शरीफ में महवे गुफ्तगू रखते हैं, बताओ कल तुम भी उस महफिल में शरीक थे, आका और सिद्दीक अकबर क्या बात करते हैं? अब मैं आपको बताऊं कि सिद्दीक अकबर और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू के हवाले से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो सहाबी क्या कहते हैं? उन सहाबी ने कहा, ऐ अब्दुल्लाह इब्न मसूद, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर जब गुफ्तगू मुकम्मल कर चुके थे तो मैंने उनसे पूछा, ऐ अबू बकर क्या तुम रोजाना यही गुफ्तगू सरकार से करते हो? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, हाँ हम दोनों बैठ करके यही बात किया करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा, वो बात क्या थी, क्या बात किया करते थे? तवज्जो चाहूंगा, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहते हैं, मैं जितनी देर रसूल आज़म और सिद्दीक अकबर के साथ बैठा, इन दोनों की गुफ्तगू का निचोड़ यही था, गिरी हुई उम्मत को कैसे उठाया जाए, उम्मत की परेशानियों का हल क्या है। बताइए जरा कि अगर रात को बैठ करके तुम कुछ गुफ्तगू करना चाहते हो तो गिरी हुई उम्मत के उठाने के मंसूबे बनाओ। परेशान हाल उम्मत की दस्तगीरी के लिए प्लानिंग तैयार करो। आप शायद ये सोचते हो कि अब माइक पर 10 बजे की जो पाबंदियों को आला तालीम दिलाने से दिलचस्पी है, उन्होंने हुकूमत पर प्रेशर डाला कि अगर 10 बजे के बाद माइक की आवाज इलाकों में गूंजेगी तो हमारे बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा और नींद में खलल वाक़ होगा। लेकिन हम लोगों का हाल क्या है? हमारे मोहल्लों की विजिट करें तो 3 बजे तक वीडियो की आवाज आती होगी और 10 बजे से पहले सुबह नहीं होगी। ये हमारे मोहल्ले का हाल है, ये हमारी सिचुएशन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये इरशाद फरमाया कि अगर तुम रात को जाग करके इबादत नहीं कर सकते तो इशा की नमाज जमात से पढ़ो और फज्र की नमाज जमात से पढ़ो, अल्लाह तुमको पूरी रात इबादत का सवाब अता करेगा। लेकिन यहां हाल बिल्कुल बुरा है। 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक मुसलमानों के घरों से शोर गुल की आवाज, नाच गानों की आवाज, फिल्मी नगमों की आवाज, शोर शराबे की आवाज। मुझे बताओ, तालीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूगर्दानी की वजह से आज हम कहां आकर के खड़े हैं? अपनी रातों की कद्र करो, फुजुल कामों के अंदर अपनी रातों को ज़ाया न करो। और मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि तारीख के अंदर मौजूद उन ख़वातीन इस्लाम की जिंदगी का मुताला करो
جنہوں نے اپنی راتیں اللہ کی یاد کے اندر گزاری. حضرت بی بی حفصہ ابن سیرین جو محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. جانتے ہیں آپ بی بی حفصہ روزانہ رات کو 15 پارے کی تلاوت کی آتی تھی. بلا ناغا روزانہ رات کو 15 پارے کی تلاوت کرتی اور اس کے بعد ارشاد فرماتی اے نوجوانوں راتوں کو سونے میں ضائع نہ کرو، بیدار رہو، اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ میں نے جو کچھ بھی پایا ہے وہ جوانی کی عبادت ہی سے پایا، اسی سے میں نے پایا. تو ایسی تاریخ میں خواتین بھی گزری ہے جو اپنی رات اللہ عز و جل کی عبادت و ریاضت میں گزارتی، تلاوت قرآن مقدس میں گزارتی اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں گزارتی. یہاں تک کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا عشاء کی نماز ادا کر کے جب نفل شروع کرتی تو پہلا سجدہ ہی اتنا طویل ہو جاتا کہ فجر کی اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی نظر آتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمرالزمان خان صاحب عظمی مدرسہ اللہ علی تشریف لا چکے ہیں اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں حضرت کے بدلہ اس خطاب سے انشاءاللہ العظیم آپ اور ہم سب محظوظ ہوں گے اور استفادہ کریں گے. ایک مرتبہ پھر محبت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه الكرام ابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسی خواتین بھی گزری ہیں جو اپنی رات اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی ریاضت اور اس کو راضی کرنے کے اندر گزارتی تھی. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہی سجدے کے اندر، وہ بھی سردی کی طویل رات کے اندر، ایک ہی سجدے میں فجر کی اذان تک ان کا سجدہ طویل ہو جاتا اور پھر ایک سرد آہ کھینچ کر کے وہ اپنے معبود کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ فاطمہ جی بھر کر تیرا سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتا. آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کا نزول رات کے وقت ہوا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات رات اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کرتے، پائے مبارک پر ورم آ جاتے اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ حالت نماز کے اندر ایک ہی آیت کی تلاوت کے اندر پوری رات گزر جاتی اور اپنے معبود کی بارگاہ کے اندر اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب گزر جایا کرتی.